حضور اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے 100 معجزات جو آپ کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیں گے، سبق آموز ایمان افروز معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا لمحہ با لمحہ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا سے آباد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تحمید و تمجید کی ہر ادا سب سے نرالی اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن حضور کریم کی یہ شان احمدیت پوری آب و تاب سے روز محشر آشکارا ہوگی، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر سر بسجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے لیے اپنے حبیب کا سینہ منورہ فرمائے گا، حمد کے سرمدی خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، صدر انور میں معرفت الہی کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان اس کی تہ سے حمد کے موتی چن چن کر بکھیر رہی ہوگی۔ جملہ اہل محشر پر کیف و سرور کی مستی چھا جائے گی۔ اس بے مثل اور بے نظیر تحمید و تمجید کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ مقام محمود پر فیض فرمائے گا، دست مبارک میں لوا حمد تھمائے گا۔ اس وقت انوار کی ذو فشانیوں اور شان احمدی کی ضیاء پاشیوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہر چیز وجد کنا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ترانے الاپ رہی ہوگی۔ ہم گنہگاروں اور عصیاں شعاروں کی بھی بن آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے احمد تھے، سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف و ثنا کرنے والے، اس کی برکت سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئے، تا عبد بار بار ان کی تعریف و ثنا کے زمرے بلند ہوتے رہیں گے۔ نہ زبانیں خاموش ہوں گی جمال مصطفی کے گلشن میں، نت نئے پھول کھلتے رہیں گے، سلیقہ شعار گل چین انہیں چنتے رہیں گے، جھولیاں بھرتے رہیں گے اور مشک بار گلدستے تیار کر کے بزم کونین کو سجاتے رہیں گے اور فضائے عالم کو عنبرین بناتے رہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بزم رنگ و بو میں رونق افروز ہونے سے پہلے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ کئی لوگوں نے اس آرزو میں اپنے بچوں کو اس نام سے موسوم کیا کہ شاید یہ سعادت انہیں ارزائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹا دے گا، میں الحاشر ہوں، لوگ حشر کے دن میرے قدموں پر جمع ہوں گے، میں العاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا۔ صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا حال سنایا اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا، اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر سوموار کے دن کو اس عبدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ صوبیہ کے علاوہ متعدد خواتین نے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ کھولا بنت منظر، ام ایمن، حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ قریش اور دیگر رؤسائے عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ ان کی متعدد وجوہ تھیں تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فراغت پا سکیں۔ مختلف قبائل کی خواتین خاص موسموں میں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں تاکہ متمول لوگوں کے بچوں کو لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں، ان کی پرورش کریں، اور جب مدت رضاعت ختم ہو تو ان کے والدین انہیں گراں قدر عطیات اور انعامات دے کر شاد کام کریں۔ وہ اس وقت بھی مقررہ اجرت، لیکن بطور انعام اور عطیہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی دودھ پلانے والی کو کچھ دیتا تو اسے وہ باخوشی پر دودھ پلانا باعث عار سمجھتی تھیں۔ ان کے ہاں یہ مقولہ تھا، آزاد عورت اپنے پستانوں کے ذریعہ رزق نہیں کماتی، قبول کر لیتی۔ حضرت عبد المطلب بھی ایسی مرضع کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جو ہر کساحت کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی اثنا میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آ گئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں جو اپنے خامند حارث کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ آئی تھیں۔ حضرت سعدیہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں، آپ ان کی زبانی سنیے۔ آپ فرماتی ہیں، یہ ساحل قحط اور خشک سالی کا تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکے۔ میں ایک سبزی میل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلہ کے ساتھ نکلی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے اور نہ ہی ہماری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ میں اس گدھی پر سوار ہو کر اس قافلہ کے ساتھ رواں دواں ہوئی۔ مارے بھوک کے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا۔ نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے اور نہ یہ لاغر گدھی چلنے کا نام لیتی۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ بنی سعد کی عورتیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نو نحال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آتی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے ہی نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے۔ بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا خدمت کرے گا؟ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا، ایک میں ہی تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت و تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ باخدا میں خالی گھر واپس نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی گود تو واپس نہیں جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس یتیم بچہ کو لے آؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور مجھے بھی کوئی اور بچہ مل جاتا تو شاید میں بھی ایک یتیم بچہ کو نہ اٹھاتی۔ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ صحیح بلیغ کے باوجود مجھے کسی دوسری عورت نے اپنا بچہ دیا ہی نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو مجھے حضرت عبد المطلب ملے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو میں نے نام بتا دیا۔ حضرت حلیمہ یہ سن کر حضرت عبد المطلب فرط مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اس یتیم بچہ کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے یا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن سعادت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند
خاوند کے دل کو اس گنج گوراں مایا کے ملنے پر فرحت و سرور سے بھر دیا۔ اس نے کہا حلیمہ دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا وہ بچہ مجھے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لے گئے۔ سیدہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرہ میں لے گئیں جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ اس پر آرام کر رہے تھے۔ کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہو گئی۔ مجھ میں یہ جرأت نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جانے جاں مسکرانے لگے اور اپنی سرنگی آنکھیں کھولیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے لیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینہ سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں جب میں اس دولت سرمدی کو اٹھاتے ہوئے واپس اپنے خیمہ میں پہنچی تو میں نے دودھ پلانے کے لیے اپنی دائیں چھاتی پیش کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پیا جتنا چاہا۔ میں نے بائیں چھاتی پیش کی، آپ نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو الہام کیا کہ تیرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس لیے آپ عدل کریں اور دوسری طرف سے دودھ نہ پئیں۔ جس ہستی نے آگے چل کر سارے جہاں کو عدل و انصاف کا درس دینا تھا، اس کا پروردگار یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا دامن کسی بے انصافی میں ملوث ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے سے پہلے حلیمہ کی چھاتیوں میں برائے نام دودھ تھا، لیکن حضور کے دودھ پینے کی برکت سے وہ چھاتیاں دودھ سے لبالب بھر گئیں۔ رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ میرا خاوند اس بوڑھی اور لاغر اونٹنی کی طرف گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت و خوشی کی حد نہ رہی کہ اس کی اونٹنی کی کھیری دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے جی بھر کر پیا اور میں نے بھی سیر ہو کر دودھ نوش جان کیا۔ ہم سب رات کو خوب سوئے۔ وہ رات ہم نے بڑے آرام و راحت کے ساتھ بسر کی۔ رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹنے کے بعد جب ہم بیدار ہوئے تو میرے خاوند نے کہا با خدا اے حلیمہ ہمیں برکت وجود نصیب ہوا۔ میں نے کہا میں بھی یہی امید رکھتی ہوں۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خواتین اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارا قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند دل بند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل بدل سے قدم نہیں اٹھا رہی تھی بلکہ وہ آزادی سے تیز دوڑ رہی تھی۔ قافلہ والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں اے ابی ذریب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ بھلا یہ وہی پہلے والی گدھی ہے جو قدم اٹھانے سے معذور تھی، اب اسے کہاں سے پر لگ گئے ہیں کہ چلی جا رہی ہے۔ میں انہیں کہتی با خدا یہ وہی گدھی ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں اس پر کون سوار ہے۔ آخر ہم اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ساری زمین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتیں۔ ہم دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے۔ دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے، ان کی کھیریوں میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے تم ہماری بھیڑ بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں
جہاں ابو زیب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا جاتا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ ختم ہو گیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دودھ چھڑا دیا۔ اس عرصہ میں آپ کی نشو و نما کی کیفیت نرالی تھی۔ 2 سال میں آپ قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں شامل ہو گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے تو سو جان سے فدا ہونے لگتے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا اور وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور کا دست مبارک پھیرتے، وہ فوراً تندرست ہو جاتے۔ آپ کہتی ہیں کہ راحت و خوشحالی کے یہ 2 سال گویا پل بھر میں بیت گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روز افزوں برکات کے سائے میں جو مزے ہم لوٹ رہے تھے، اس کے باعث ہماری یہ خواہش تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ اور ہمارے ہاں اقامت گزین رہیں۔ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد ہم حضور کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہمارا دل جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے حضرت سیدہ آمنہ سے گزارش کی کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزند گرامی کو مزید کچھ عرصہ کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی آب و ہوا کا ان کی صحت پر خوشگوار اثر ہوگا، مکہ کے آلودہ ماحول سے ان کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ سیدہ آمنہ کو ہاں کرنا پڑی، چنانچہ آپ پھر اس بخت بیدار کو اپنے آغوش میں لیے شاد و فرحاں اپنے قبیلہ میں واپس آ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ کی مسرت کی تو کوئی حد نہ تھی، کبھی کھلاتی کبھی پلاتی، کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت بھری لوریاں دیتی۔ وہ معصوم بچی جن پاکیزہ کلمات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتی، مورخین نے اپنی کتب میں انہیں ثبت کر دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی پیار و الفت کے لطیف و جذبات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ کہتی، اے میرے پیارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ آپ کو میں اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کریں۔ اے میرے رب رحیم و کریم، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں میں حسد ختم فرما، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔